اگر آپ نامردگی کا شکار ہیں یعنی ای ڈی یا پری میچور ایجیکولیشن یعنی کہ آپ کی سیکس کے دوران ٹائمنگ محدود ہے تو اس کا حل شاید آپ اپنے گھر میں بھی آپ کو ملے گا۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ای ڈی پہ، اریکٹائل ڈسفنکشن، نامردگی یعنی، اور پری میچور ایجیکولیشن یعنی کہ سیکس کے دوران کی ٹائمنگ کا محدود ہونا۔ جس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے کیگل ایکسرسائزز۔ شاید آپ نے کیگل ایکسرسائز کے بارے میں سنا ہوگا، اور عموماً یہ عورتوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو اگر یورینیشن کا ایشو آ رہا ہے یا سیکس کے دوران ان کو اتنا فیل نہیں ہو رہا یا مزہ نہیں آ رہا تو ان کے لیے کیگل ایکسرسائز ریکمینڈ کیے جاتے ہیں۔ لیکن کیگل ایکسرسائز ایکچولی مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور کم ہی ڈاکٹر اس کے بارے میں انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ ہم ایک سیریز بنا رہے ہیں ویڈیوز کی کیگل ایکسرسائز پہ۔ اب اس ویڈیو میں مخصوص میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ ہے کیگل ایکسرسائز کی جو سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے اس پہ بات چیت ہوگی، یعنی کہ وہ کون سے ٹرائلز ہیں، وہ کون سی انفارمیشن ہے جس کے مطابق ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیگل ایکسرسائز سے آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن بہتر ہو سکتی ہے۔ تو باقی جو ویڈیوز ہیں اس میں ذرا پریکٹیکلٹیز پہ بھی بات کریں گے، یہ کیگل ایکسرسائز آپ نے کرنے کیسے ہیں اور اس کا فائدہ نقصان کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے سائنس پہ۔ تو اس پہ میں صرف چند ٹرائلز اور چند جو پبلیکیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ ای ڈی، پری میچور ایجیکولیشن اور کیگل ایکسرسائزز کے بارے میں جو انہوں نے اسٹڈی کیا ان کے ریزلٹس کیا آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک اسٹڈی ہے، رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل آف پیلوک فلو مسل ایکسرسائزز اینڈ مینومیٹرک بایو فیڈ بیک فار اریکٹائل ڈسفنکشن۔ اس اسٹڈی میں معلوم یہ ہوا ہے کہ 40% لوگ جنہوں نے یہ ایکسرسائز کیا ان کی ای ڈی مکمل طور پر ختم ہوگی، 35% لوگوں کی کافی امپرومنٹ ہوئی تھی اور تقریباً 25% لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی ایکسرسائز کرنے کے باوجود ان کی ای ڈی یعنی نامردگی کا مسئلہ اور جو علامات ہیں وہ وہیں کے وہیں تھے۔ لیکن 100 میں سے 75 لوگوں کی امپرومنٹ ہوئی تھی اور 100 میں سے 40 لوگ جو ہیں ان کے ای ڈی کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، یعنی یہ کافی ہائی سکسیس ریٹ ہے۔ اور شاید ہی کوئی اتنی میڈیسنس ہوں گی جو کوئی کمپلیکیشنز کے بغیر بھی آپ کی اتنی امپرومنٹ کرے اور جو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی دوائیاں لینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہائی سکسیس ریٹ ہے۔ اس اسٹڈی میں واضح فرق نظر آ گیا تھا 3 ماہ کے بعد اور مزید 6 ماہ میں ریزلٹس بہتر ہوئے تھے۔ آئیے ہم اگلے اسٹڈی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہے اسٹڈی رول آف پیلوک فلو مسل ایکسرسائزز ان مینجمنٹ آف اریکٹائل ڈسفنکشنز ان پیشنٹس ود کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز۔ اچھا، اس اسٹڈی میں مخصوص کچھ پیشنٹس لیے گئے ہیں جن کو COPD کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز تھا، یعنی دمے سے آگے ایک جو کیفیت ہوتی ہے اور کھانسی ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ان پیشنٹس کو اسٹیرائڈس بھی دیے جاتے ہیں کبھی کبھار، اور اسٹیرائڈس میں بھی یہ ایک سائیڈ افیکٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے۔ بہرحال اس اسٹڈی میں انہوں نے کیا کیا کہ COPD کے پیشنٹس سے ان کو انہوں نے شامل کیا، ان سے پوچھا گیا کہ ان کو ای ڈی ہے یا نہیں، اور جن کو COPD تھی اور ای ڈی تھا ان کو اس اسٹڈی میں شامل کیا گیا۔ ٹوٹل 40 مرد تھے اس اسٹڈی میں اور ان کی ایج رینج تھی 44 to 69 ایئرس آف ایج۔ اچھا، انہوں نے جب پیلوک فلو مسلس کے ایکسرسائز کیے یا کیگل ایکسرسائز کیے، اس کے بعد 35% لوگوں کا ای ڈی کی ان کی شکایت جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی اور 40% میں امپرومنٹ دیکھی گئی، یعنی کہ وہی 75% لوگوں کو امپرومنٹ ہوئی تھی یا مکمل طور پر ان کی ای ڈی ختم ہی ہو گئی تھی۔ باقی 25% لوگ ایسے تھے جن کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جس طرح پہلے والی اسٹڈی تھی اسی طرح یہ رزلٹ اس میں آ رہے ہیں کہ تقریباً 75% لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے اور 25% لوگوں کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اگین بہت ہائی سکسیس ریٹ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو خاصی ایک پھپھڑوں کی اہم بیماری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی دوائیاں لی جاتی ہیں، ان دوائیوں سے بھی ای ڈی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں میں بھی پیلوک فلو مسلس کیگل ایکسرسائزز سے بہت زیادہ فرق پڑا تھا۔
اور جو اسٹڈی میں کنکلوژن تھی وہ یہ تھی کہ اٹ could be concluded that pelvic floor muscle exercises represent a simple and effective treatment for erectile dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease patients. تیسرے اسٹڈی پہ ہم جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ذرا معلومات لیتے ہیں. یہ اسٹڈی ہے، اس کا نام ہے pelvic floor muscle rehabilitation for patients with lifelong premature ejaculation, a novel therapeutic approach. اب یہ یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو شروع سے ہی پریمیچور کی شکایت تھی، پریمیچور ایجیکولیشن کی شکایت تھی، یعنی کہ سیکس کرتے ہوئے بہت جلدی وہ فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یا تو وہ خود یا ان کے پارٹنر کو ڈسٹربنس ہوتی ہے اور سیکس لائف میں خلل پیدا ہوتی ہے اور ان کو سیکس میں مزہ کم آتا ہے. پریمیچور ایجیکولیشن عموماً اس کی یہ ڈیفینیشن دی جاتی ہے کہ انٹراویجنل جانے کے بعد، پینیٹریشن کے بعد مرد اگر 1 منٹ سے کم لاسٹ کرے. کچھ اور بھی اس کی ڈیفینیشنس ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً جو استعمال کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ انٹروڈیوس ہونے کے بعد، پینیٹریشن کے بعد مرد 1 منٹ کے اندر فارغ ہو جاتا ہے. اب ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ مرد کی دورانیہ زیادہ ہو، مثلا 1 منٹ سے اوپر 1.5 منٹ ہوں، 2 منٹ ہوں، لیکن اگر وہ اتنی جلدی فارغ ہوتا ہے کہ اس سے یا اس کے پارٹنر کو یوں لگے کہ ہمیں صحیح سیکس انجوائے کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تو بھی ہم اس کو پریمیچور ایجیکولیشن ہی کہیں گے، چونکہ وہ ان کے سیکس لائف میں ایک واضح ڈسٹربنس آ رہی ہے. اسٹڈی سے پہلے مردوں کی جو ایوریج دورانیہ تھی وہ 40 سیکنڈ سے کم تھی، اور اسٹڈی کے بعد 146 سیکنڈز تک چلی گئی، یعنی کہ تقریباً 2.5 منٹ تک ان کا دورانیہ چلا گیا تھا، جبکہ ٹریٹمنٹ سے پہلے ان کا دورانیہ 40 منٹ سے بھی کم تھا. اور یہ 82.5% پیشنٹس کو اس ایکسرسائز سے فرق پڑا اور ان کی یہ رزلٹ آئے، یعنی کہ کافی واضح رزلٹس آئے ہیں اس اسٹڈی میں. اور جو خاص بات یاد رکھنے والی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو شروع سے ہی، یعنی پہلے دن سے یہ مسئلہ ہے. پریمیچور ایجیکولیشن ایک تو آپ کو شروع سے بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کا ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلے شاید مسئلہ نہیں تھا، بیچ میں پھر کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا دورانیہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اسٹڈی ایسی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز سے نہایت افیکٹو ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور اس سے سیکس لائف میں کافی امپرومنٹ آ سکتی ہے. پیلوک فلور مسل ایکسرسائز کو ہم اکثر اوقات کیگلز بھی کہتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اب یہ ایک اور اسٹڈی میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں. یہ اسٹڈی ہے پیلوک فلور مسل ریہیبلیٹیشن ان ایریکٹائل ڈسفنکشن اینڈ پریمیچور ایجیکولیشن. اس اسٹڈی میں 122 مردوں کو شامل کیا گیا جن کو ای ڈی تھی، یعنی نامردگی تھی، لیکن ان کو پریمیچور ایجیکولیشن نہیں تھا. اسی طرح 108 مردوں کو شامل کیا گیا جنہیں پریمیچور ایجیکولیشن تھی مگر ان کو ای ڈی نہیں تھی، یعنی نامردگی نہیں تھی، تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان دونوں سیپریٹ گروپس میں کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز، کیگل ایکسرسائزز سے. اور انہوں نے کیگل ایکسرسائزز کے علاوہ الیکٹریکل سٹیمولیشن بھی کی تھی ان مسلز کی جو آپ کی سیکس کے دوران ایکٹیو ہوتے ہیں، جو ایجیکولیشن کے دوران ایکٹیو ہوتے ہیں اور جو ایریکشن کے دوران ایکٹیو ہوتے ہیں. اس اسٹڈی میں 20 سیشنز دیے گئے پیشنٹس کو اور 30 منٹس کے سیشنز تھے. ان 30 منٹس کے دوران پیشنٹ کو سکھایا گیا کہ یہ پیلوک فلور مسلز کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مخصوص مسئلہ ہے جس کو ایشیو کیورنوس مسل ہم بولتے ہیں، اس کو الیکٹریکلی سٹیمولیٹ کیا گیا تاکہ وہ ایریکشن اور پریمیچور ایجیکولیشن میں ان کی امپروومنٹ ہو سکے. اس اسٹڈی کی کنکلوژن یہ ہے کہ پیلوک فلور مسل کی ریہیبلیٹیشن سے، ایکسرسائز سے ایریکٹائل ڈسفنکشن میں ایک واضح امپروومنٹ آ سکتی ہے. تو یہ تھی پریزنٹیشن جو اسٹڈیز ہیں کیگل ایکسرسائزز پہ، پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز پہ، اور ایریکٹائل ڈسفنکشن اور پریمیچور ایجیکولیشن. اس سے کافی زیادہ اور بھی اسٹڈیز ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکلی ساؤنڈ ٹریٹمنٹ ہے فار ایریکٹائل ڈسفنکشن، اور یہ ایک میڈیکلی ساؤنڈ ٹریٹمنٹ ہے فار پریمیچور ایجیکولیشن.
اس کے علاوہ اور کافی سارے اسٹڈیز ہیں. ابھی مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کو آپ سنجیدگی سے اگر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی امپروومنٹ آ سکتی ہے. اگلی ویڈیوز میں مزید تفصیل میں جاؤں گا کہ یہ ایکسرسائزز ہوتے کیا ہیں, کرنے کیسے ہیں, اور کب کرنے ہیں, اور کتنے فریکوینٹلی کرنے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں جیسے ہمارے نئے ویڈیوز آتے ہیں, اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آپ کلک کیجئے. ہم سیکشول ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز ریورسل, ویٹ لاس پہ بھی, ہیئر ٹرانسپلانٹیشن پہ بھی کام کرتے ہیں. اگر آپ کو ہم سے مشورہ کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یاد رہے ہمارے کلینکس ہے پاکستان اور UK میں, اور ایک جیسا ہی ہم نے معیار رکھا ہوا ہے, کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں رکھی ہوئی. اور اگر آپ ان لوکیشنز میں نہیں آ سکتے تو آن لائن کنسلٹیشن بھی ممکن ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.